بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دروس البلاغہ کا پہلا باب ہے فی الخبر والانشاء، سبق نمبر 13 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم تمنی کا معنی اور حروف پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ وَأَمَّا التَّمَنِّي فَهُوَ طَلَبُ شَيْءٍ مَحْبُوبٍ لَا يُرْجَى حُصُولُهُ لِكَوْنِهِ مُسْتَحِيلًا أَوْ بَعِيدَ الْوُقُوعِ كَقَوْلِهِ أَلَا لَيْتَ الشَّبَابَ يَعُودُ يَوْمًا فَأُخْبِرُهُ بِمَا فَعَلَ الْمَشِيبُ وقول المعسر ليت لي ألف دينار وإذا كان الأمر متوقع الحصول فإن ترقبه يسمى ترجيا ويعبر عنه بعسى أو لعل، نحو لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. ولتمني أربع أدوات واحدة أصلية وهي ليت وثلاثة غير أصلية وهي هل، نحو فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا، ولو، نحو فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين، ولعل، نحو قوله أسر بالقطع هل من يعير جناحه لعلي إلى من قد هويت أطير. ولاستعمال هذه الأدوات في التمني ينسب المضارع الواقع في جوابها. ترجمہ دیکھ لیں۔ اور بہرحال تمنی وہ کسی محبوب چیز کا طلب کرنا ہے جس کے حاصل ہونے کی امید نہ ہو، اس کے محال ہونے کی وجہ سے یا اس کے بعید الوقوع ہونے کی وجہ سے، جیسا کہ شاعر کا قول ہے، کاش کہ جوانی کسی دن واپس لوٹ آئے اور میں اس کو خبر کروں یا میں اس کو بتاؤں کہ بڑھاپے نے کیا کیا ہے۔ اور اسی طریقے سے تنگ دست کا قول، کاش کہ میرے پاس 1000 دینار ہوتے۔ اور اگر کام ایسا ہو جس کے حاصل ہونے کی امید ہے تو اس کا انتظار، اس کا نام رکھا جاتا ہے ترجی، اور اس کو تعبیر کیا جاتا ہے عسا کے ساتھ یا لعل کے ساتھ، جیسا کہ لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا۔ اور تمنی کے لیے 4 حروف ہیں، ایک ان میں سے اصلی ہے اور وہ لیتا ہے، اور 3 غیر اصلی ہیں اور وہ حل ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے فَهَلْ لَنَا مِن شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا، اور دوسرا حرف لو ہے، جیسا کہ لو ان لنا کرۃ فنکون من المؤمنین، اور تیسرا لعل ہے، جیسا کہ شاعر کا قول ہے اسر بالقطع هل من يعير جناحه لعلی الی من قد هویت اطیر۔ اور ان حروف کے تمنی میں استعمال کے لیے مضارع کو نصب دیا جائے گا وہ مضارع جو کہ اس کے جواب میں واقع ہو۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ لیکن صاحب کتاب یہاں سے انشاء طلبی کی چوتھی قسم تمنی کو بیان فرما رہے ہیں۔ تمنی کا معنی ہے خواہش کرنا، امید کرنا، اور اصطلاح میں تمنی کہتے ہیں کسی ایسی مرغوب اور محبوب چیز کو طلب کرنا جس کے ملنے کی امید نہ ہو، لیکن صرف طمع اور لالچ کی وجہ سے طلب کر رہا ہو۔ اب امید نہیں ہے، امید کیوں نہیں ہے؟ اس کی 2 وجہ ہو سکتی ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ وہ چیز ایسی ہے جو کہ محال اور ناممکن الوقوع ہے، اس کا واقع ہونا ہی محال ہے، جس کی وجہ سے وہ حاصل نہیں ہو سکتی ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ محال تو نہیں ہے، ممکن تو ہے لیکن بعید الوقوع ہے، یعنی وہ بہت مشکل اور دشوار امر ہے جس کی وجہ سے اس کے حاصل ہونے کی امید نہیں کی جا سکتی ہے۔ محال چیز کی امید کے لیے تمنی کا استعمال، اس کے لیے شاعر کے ایک شعر لے کر آئے ہیں۔ شعر دیکھ لیں پہلے۔ الا لیت الشباب یعود یوما، کاش کہ جوانی کسی دن واپس لوٹتی، فاخبرہ، میں اس جوانی کو خبر کرتا، بما، ان کاموں کی، فعلا، جو کیا ہے، المشیب، بڑھاپے نے۔ یہ شعر ہے۔ اب یہاں پہ جو شاعر ہے وہ ایک ایسی چیز کی تمنا کر رہا ہے جس کے حاصل ہونے کی امید نہیں ہے، کیونکہ وہ ناممکن ہے۔ ظاہر ہے ایک آدمی جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو بڑھاپے کے بعد جوانی کا حصول یہ بالکل ناممکن چیز ہے۔ محل استشہاد یہاں پر کیا ہے؟ وہ یہ ہے لیت الشباب یعود، جوانی کا واپس لوٹنا۔ تو یہاں پر ناممکن الچیز کے حاصل ہونے کی تمنا کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ یا پھر جو دوسری قسم ہے، یعنی ایسی چیز کی تمنا کرنا جس کا وقوع یعنی واقع ہونا یا حاصل ہونا یہ خارج کے اندر بعید ہو۔ جیسے کوئی فقیر اور تنگ دست آدمی یہ کہتا ہے لیت لی الف دینار، کاش کہ میرے پاس 1000 دینار ہوتے۔ اب دینار جو ہے یہ سونے کا سکہ ہوتا ہے۔ اب عادتاً غریب اور فقیر اور مسکین لوگوں کے پاس سونے کا ایک سکہ حاصل ہونا یہی ایک بڑی بات ہے، کجا یہ کہ اس کو پورے 1000 دینار یہ حاصل ہوں۔ تو اب یہ ایسی چیز ہے جس کا حاصل ہونا ناممکن تو نہیں ہے لیکن خارج کے اندر بعید الوقوع ہے۔ عبارت دیکھ لیں۔ وقول المعسر، معسر کہتے ہیں تنگ دست کو، جیسا کہ تنگ دست کا قول ہے لیت لی الف دینار واذا کان الامر متوقع الحصول، اور اگر کام ایسا ہے جس کے حاصل ہونے کی امید ہے۔ یہاں سے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ ترجی کی تعریف کر رہے ہیں، یعنی وہ کام ایسا ہے جو مطلوب ہے، مرغوب ہے، متوقع الحصول ہے، یعنی اس کے حاصل ہونے کی امید ہے، اور عقلاً یا عادتاً وہ محال نہیں ہے، تو اس مطلوب کی طلب کو ترجی کہا جاتا ہے۔ اس وقت جو شے مطلوب ہے اس کو ایسے کلمات کے ذریعے سے ظاہر کیا جائے گا جو کہ ترجی کے اوپر دلالت کرتے ہیں۔ اب ترجی کے اوپر دلالت کرنے والے کون سے الفاظ ہیں؟ یہ 2 لفظ ہیں جو کہ یہاں پر ذکر بھی کیے جا رہے ہیں، ان میں سے ایک ہے عسا اور دوسرا ہے لعل۔ عبارت دیکھیں ذرا۔ فرما رہے ہیں وَإِذَا كَانَ الْأَمْرُ، اور اگر کام ایسا ہے جس کے حاصل ہونے کی امید ہے اور وہ محال نہیں ہے، تو اس چیز کی جو امید ہے، ترقب کہتے ہیں
انتظار کو، اس چیز کا جو انتظار ہے یا امید ہے اس کا نام رکھا جائے گا ترجی، اور تعبیر کیا جاتا ہے اس کو ترجی کو، تعبیر آپ کس سے کریں گے؟ ایک آپ تعبیر کریں گے عسا کے ساتھ اور دوسرا آپ تعبیر کریں گے لعل کے ساتھ۔ جیسا کہ تمنی تھا نا، تمنی کو ہم نے تعبیر کس سے ذریعے سے کیا تھا؟ لیتا کے لفظ کے ذریعے سے ہم نے تمنی کا بتایا تھا۔ بالکل اسی طریقے سے ترجی کو جب آپ نے بتانا ہے تو آپ نے عسا اور لعل کا استعمال کرنا ہے۔ اب لعل کی مثال دیکھ لیں، جیسا کہ لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، یعنی توقع ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بعد کوئی دوسری صورت پیدا کر دے گا۔ اب جس چیز کی توقع ہے یہ کوئی ناممکن امر نہیں ہے، عادتاً یا عقلاً یہ محال امر نہیں ہے، بلکہ اس کی امید ہے اور اس کا وقوع ممکن ہے، ممکن الوقوع ہے، تو لہذا اس کا جو انتظار ہوگا اس کو ترجی کہا جائے گا، جس کو یہاں پہ لعل کے لفظ کے ذریعے سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے دوسرے لفظ ہے عسا۔ عسا کی یہاں پر مثال نہیں ذکر کی گئی ہے، لیکن میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں تاکہ بات مزید واضح ہو جائے۔ جیسے کہ اس کی مثال بنے گی عسى اللہ یأتی بالفتح، یعنی توقع ہے کہ اللہ تعالیٰ فتح کو لے آئیں گے۔ تو خلاصہ کیا نکلے گا تمنی اور ترجی میں فرق کا؟ خلاصہ یہ نکلے گا کہ جو تمنی ہے وہ ناممکن اور ممکن دونوں چیزوں کے اندر استعمال ہوتا ہے، لیکن جو ترجی ہے وہ صرف ممکن کاموں کے اندر تو استعمال ہوتا ہے، ناممکن کاموں کے اندر ترجی استعمال نہیں کیا جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے تمنی اور ترجی میں فرق ہو جائے گا۔ آگے دیکھیں ولی تمنی اربع ودوات، تمنی کی تعریف ہو چکی ہے، اب یہاں سے تمنی کے حروف کو ذکر کر رہے ہیں۔ بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ تمنی کے لیے 4 حروف استعمال ہوتے ہیں، ایک اصلی حرف ہے اور وہ لیتا ہے۔ لیتا یہ تمنا کرنے کے لیے یا پھر ہم کہیں کہ تمنی کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے کہ اس کی مثال پڑھ چکے ہیں لیتا الشباب یعود۔ باقی 3 حرف ہیں جو کہ غیر اصلی ہیں، مطلب یہ کہ ان کی اصل وضع تو کسی اور معنی کے لیے ہے، لیکن ان کو مجازی طور پر تمنی کے لیے استعمال کر لیا جاتا ہے۔ اب وہ 3 غیر اصلی لفظ کون کون سے ہیں؟ وہ ایک ان میں سے حل ہے، جیسا کہ حل لنا من شفعاء، اور دوسرا ان میں سے لو ہے، اور تیسرا ان میں سے لعل ہے۔ ان تینوں کے آگے حضرت نے مثال بھی ذکر کی ہے۔ ذرا عبارت دیکھ لیں، فرما رہے ہیں کہ تمنی کے لیے 4 ادوات، ادوات کا مطلب حروف، 4 حروف ہیں۔ واحدۃ اصلیۃ، ایک ان میں سے اصلی حرف ہے، وہ کیا ہے؟ وہ لیتا ہے، جیسا کہ پہلے بات گزر چکی ہے، یہاں پر بھی وہی بات بتا رہے ہیں کہ وہ لیتا ہے۔ اور 3 حرف ہیں جو کہ غیر اصلی ہیں، مطلب ان کی جو اصل وضع ہے وہ تو کسی اور معنی کے لیے ہے، لیکن وہ پھر تمنی کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ ان میں سے کون سا ہے جو غیر اصلی ہے؟ ان میں سے پہلا ہے حل۔ حل کی مثال لے کر آئے ہیں، فَحَلْ لَنَا مِن شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا، قیامت کے دن جو کفار ہیں وہ یہ کہیں گے کہ کاش ہمارے لیے کوئی سفارشی ہوتا جو ہماری سفارش کرتا۔ اب یہ دیکھیں یہاں پہ حل کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ حل کی جو اصل وجہ ہے وہ تو ہے استفہام کے لیے، سوال کرنے کے لیے، لیکن یہاں پر کفار سوال نہیں کر رہے ہیں کہ کیا ہمارے لیے کوئی سفارشی ہے، بلکہ یہاں پر جو کفار ہیں وہ ایک تمنا کا اظہار کر رہے ہیں کہ کاش ہمارے لیے کوئی سفارشی ہوتا جو کہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں ہماری سفارش کرتا۔ اسی طریقے سے جو دوسرا حرف ہے نا وہ ہے لو۔ یہ جو لو ہے نا، لو شرط کے لیے استعمال ہوتا ہے جو اس کی اصل وجہ ہے، لیکن یہاں پر یہ شرط کے لیے نہیں بلکہ تمنی کے لیے مجازی طور پر استعمال ہو رہا ہے۔ اس کی مثال کیا قرآن مجید میں آتا ہے فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، کل قیامت کے دن کفار جب اللہ کا عذاب دیکھیں گے تو اس وقت یہ والی بات کہیں گے کاش ہمارے لیے ایک مرتبہ، کرہ کا مطلب ہوتا ہے ایک مرتبہ کا لوٹنا، کاش ہمیں ایک مرتبہ واپس لوٹنے کا موقع مل جائے، نَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، تو ہم ایمان لانے والوں میں سے ہو جائیں گے، ہم مومن ہو جائیں گے۔ اب یہاں پر دیکھیں یہ جو کفار ہیں یہ کچھ شرط نہیں کر رہے ہیں، یہ شرط کا اظہار نہیں کر رہے ہیں، بلکہ یہاں پر وہ ایک تمنا کا اظہار کر رہے ہیں، اس کے لیے لو کا لفظ کو استعمال کیا گیا ہے مجازی طور پر۔ اب اس کے بعد اگلا حرف لے کر رہے ہیں لعل، جو کہ تیسرا مجازی معنی ہے جو کہ تمنی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کے لیے شاعر کا ایک شعر لے کر آئے ہیں جس میں لعل کو تمنی کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ شعر دیکھ لیں، اسر بالقطع هل من يعير جناحه لعلی الى من قد هويت اطير۔ پہلے اس کا ترجمہ سمجھ لیں، پھر میں انشاءاللہ اس میں بات واضح کرتا ہوں۔ ایک ایک لفظ کو دیکھ لیں پہلے۔ یہ جو سرب ہے نا اس کی جمع آتی ہے اسراب، جماعت کو کہا جاتا ہے، جماعت کو، ریوڑ کو، جھنڈ کو، یہ اس کے معنی آتے ہیں۔ قطع یہ ایک پرندہ ہے جو کہ کبوتر کے مشابہ ہوتا ہے۔ اعار یعیر، باب اس کا افعال ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے عاریت پر دینا۔ جناح یہ پروں کو کہا جاتا ہے، اس کی جمع آتی ہے اجنحہ۔ اگلا لفظ دیکھیں ہویتو، یہ باب اس کا سامیہ ہے، واحد متکلم فعل ماضی معلوم کا صیغہ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے محبت کرنا۔ اس کے بعد اگلا لفظ دیکھیں اطیرو، تارا یطیرو، باب اس کا ضرب یضرب ہے، اسی سے واحد متکلم کا صیغہ ہے فعل مضارع معلوم کا، اس کا مطلب ہوتا ہے اڑنا۔ یہ ایک ایک لفظ کا ترجمہ آپ کے سامنے آ چکا ہے۔ اب اس کا ترجمہ دیکھ لیں، اسر بالقطع، اے قطع پرندے کے، غول کہہ لیں، جماعت کہہ لیں یا جھنڈ کہہ لیں، جھنڈ ہم ترجمہ کرتے ہیں۔ اسر بالقطع، اے قطع پرندے کی جماعت یا قطع پرندے کا جھنڈ، حل کیا ہے کوئی ایسا قطع پرندہ جو مجھے اپنے پر عاریت پر دے دے،
کاش کہ میں اس شخص کی طرف جس سے میں محبت کرتا ہوں اطیرو میں اڑ کر اس کے پاس چلا جاؤں۔ اس کا ترجمہ آ چکا ہے۔ اب چلتے ہیں اس میں محل استشہاد کی طرف۔ دیکھیں اس میں جو محل استشہاد ہے نا وہ یہ ہے لعلی ہے۔ اب یہاں پر لفظ تو لعلہ کا استعمال کیا جا رہا ہے، لیکن یہ تمنی کے معنی کے اندر استعمال ہو رہا ہے کہ جو شاعر ہے وہ اس بات کی تمنا کر رہا ہے کہ میں اپنی محبوبہ کے پاس اڑ کر چلا جاؤں۔ اب ظاہر ہے جو پرندہ ہے وہ اپنے پر تو کسی کو عاریت پہ نہیں دے سکتا ہے کہ کوئی پرندہ اپنے پر دے دے کسی کو عاریت کو اور وہ پر انسان لگا کے وہ اڑ کر چلا جائے، تو یہاں پر یہ چیز ناممکن الوقوع ہے، اس کا حاصل ہونا ناممکن ہے، لیکن شاعر اس کا اظہار کر رہا ہے گویا کہ ایک ناممکن چیز کے حاصل ہونے کی تمنا کر رہا ہے، تو اس لیے یہاں پر لعلی جو اس کا اصل معنی ہے ترجی اس کے لیے استعمال نہیں کیا جا رہا ہے، بلکہ مجازی طور پر یہ تمنا کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ ولی استعمالی هذه الادوات فی التمنی ينصب المضارع والواقع فی جوابها۔ دیکھیں یہاں سے بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو حل ہے جو کہ استفہام کے لیے آتا ہے، اسی طریقے سے جو لو ہے جو کہ حقیقی معنی اس کے لیے شرط ہے، لعل ہے جو کہ حقیقی معنی اس کے لیے ترجیح ہے، جب ان کو مجازی طور پر تمنا کے لیے استعمال کیا جائے گا تو پھر اس وقت پہچان کیا ہوگی، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہاں پر تمنی کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے؟ تو وہ بتا رہے ہیں کہ پہچان کا طریقہ کار یہ ہے کہ فعل مضارع جو ان حروف کے جواب کے اندر آئے گا اس جواب میں اس پر نصب آئے گا۔ یہ بتا رہے ہیں کہ ولی استعمالی هذه الادوات، یہ والے جو حروف ہیں لحل اور اسی طریقے سے لو اور لعل، ان حروف کو تمنا کے اندر استعمال کرنے کے لیے وہ فعل مضارع جو ان حروف کے جواب کے اندر واقع ہو اس کو نصب دیا جائے گا، جس سے پتہ چلے گا کہ یہ والے جو حروف ہیں یہ یہاں پر تمنی کے معنی کے اندر استعمال کیے جا رہے ہیں۔